200 اشعار حضور کی شان میں کہے. پھر آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا دی. اب دعا کے لفظ سنیے. حضور نے کہا لا یفدد اللہ فاقہ، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے. آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی تھی لیکن دانت سلامت تھے. حضرت قرز بن اسامہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا حضرت نابغہ جادی کو، ان کے دانت بڑھاپے میں بھی اولوں کی طرح چمکدار تھے، کیونکہ حضور نے جو دعا دی تھی کہ اللہ تیرے منہ کی مہر کو نہ توڑے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مدح کیا کرتے تھے، حضور کی تعریف کیا کرتے تھے، عظمتوں کا بیان کیا کرتے تھے، اور آقا کریم ان کو دعا دیتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے ان کی مدد فرما. اللہ اکبر. تو صاحبو یہ اعزاز ہے، یہ ہماری تکریم ہے کہ ہم اس سعادت مندی کو حاصل کریں، اور آج اسی عنوان سے جو ہے ہم نے یہ بزم سجائی. گو ممکن نہیں ہے لیکن سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے حضور کی عظمتوں پر مشتمل 4-5 احادیث رکھنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کرنا چاہوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مدح و ستائش کے اور ہمارے بیان کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ حضور کا تو نام ہی ایسا ہے جب زبان سے نام لو تو حضور کی مدح ہو جاتے. محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. اچھا کافروں نے کہا کہ یار عجیب بات ہے، تم محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو. محمد تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف ہو، اور تم ساتھ یہ لفظ بھی بولتے ہو، ساتھ برا بلا بھی کہتے ہو. ایک کام کرو نا، اہل لغت ہو، یا تو لفظ محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ عیب لگانا تو نہیں چھوڑیں گے، چلو ہم لفظ محمد آج کے بعد نہیں بولیں گے. اپنے طور پہ نام بدل کے مزمم کہنا شروع کر دیا. مزمم کا معاذ اللہ معنی بار بار مذمت کیا گیا. کسی نے سنا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، مکی دور تھا، مسلمان انتہائی کمزور تھے، آ کے کہا حضور وہ مزمم کہہ کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے دیکھا نا اللہ نے قریش کے منہ کو کس طرح موڑ دیا. یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد. کہا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے. وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن میرے رب نے تو مجھ کو محمد بنایا. تو حضور کا نام ہی ایسا ہے، اگر کوئی اور لفظ نہ بھی بولے، نام ہی لے حضور کا، اللہ اکبر، حضور کا نام ہی لے تو یہ حضور کی مدح و ستائش ہے اور حضور کی عظمتوں کا بیان ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدح خود فرمائی اور اپنی عظمتوں کا بیان صحابہ کے سامنے رکھا. حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. اللہ نے ساری اولاد آدم سے کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر کنانہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قریش کا انتخاب کیا اور قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور فرمایا اللہ نے بنو ہاشم سے محمد کا انتخاب کیا، میرا انتخاب کیا. تو اس پوری کائنات میں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے اشرف اور سب سے افضل اور درجوں کے اعتبار سے سب سے اونچے شخص کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ وانا اول من یقرع باب الجنہ. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کے تابعین اٹھیں گے، جس کے اتباع کرنے والے اٹھیں گے، اور حشر کے میدان میں جس کے غلاموں کا ہجوم زیادہ ہوگا، فرمایا وہ میں ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا جنت میں کل 120 صفیں ہیں، جنت میں کل صفیں جو ہیں وہ 120 ہیں، اور فرمایا 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. آدم علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے
آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی امتیں صرف 40 صفوں میں کھڑی ہوں گی، اور فرمایا میرے اکیلے کی امت 80 صفوں میں کھڑی ہوگی۔ یہ حضور علیہ السلام کا اعزاز ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اضافہ کرو، چاہے کچے بچے سے ہی کیوں نہ ہو، تاکہ کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے میں نبیوں میں فخر کروں گا۔ تو فرمایا قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کے اعتبار سے میں نبیوں میں سب سے اول ہوں اور کثرت سے ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ بھی میں ہی ہوں۔ سب سے پہلے حضور جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے، حضور کے پیچھے امت ہوگی۔ اعلی حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حشر کے میدان میں حضور فرمایا میں نبیوں میں فخر کروں گا، نبیوں میں افتخار ہوگا میرا۔ تو معلوم ہوا جو محشر کا دن ہے یہ حضور کی عظمتوں کا سب سے بڑا جلسہ ہے، یہ حضور کی عظمتوں کا سب سے بڑا جلسہ ہے۔ اعلی حضرت یہاں بولے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، اس لیے محشر کا میدان سجایا جائے گا کہ دنیا کو پتا چلے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے پھریرے کیسے لہرائے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، حضور فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی نبی کو نہیں دی گئی، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے، یعنی میں 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں، دشمن کے دل پر پہلے ہی رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو اللہ نے میری یہ مدد کی ہے جو میرے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں ہوئی۔ دوسرا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے پوری کائنات کو میرے لیے مسجد اور پاک بنایا ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، تو میرا امتی جہاں بھی نماز کا وقت پائے وہیں مصلی بچھا کے پڑھ لے، پوری زمین اس کے لیے مسجد ہے۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، عبادت کے لیے معبد میں ہی جانا پڑتا تھا، گرجا گھر میں کلیسا میں ہی جانا پڑتا تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا، حضور کے قدم آئے پوری دھرتی پاک ہو گئی۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، گھر میں ہے تو گھر پڑھ لو، آپ دور ہیں، مسجد بہت دور ہے نہیں پہنچ سکتے، ڈیرے پہ ہیں، آپ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، وہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو، جہاں بھی ہیں وہاں نماز پڑھ لو، پوری دھرتی کو حضور کے قدموں کے صدقے اللہ نے مسجد بنا دیا ہوا اور پاک کر دیا ہے۔ فرمایا دوسری یہ مجھ کو اللہ نے یہ شان دی، اور تیسری وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَا تُحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِ، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا اور میرے سے قبل کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ پچھلی امتوں کے لیے ایسا تھا کہ اگر وہ جنگ کے اندر کافر کوئی سامان چھوڑ کے جائیں تو وہ بس چھوڑ گئے، حلال نہیں تھا ان کے لیے، وہ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے اس کو حلال رکھا گیا۔ چوتھی چیز وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ اکبر، فرمایا چوتھی چیز اللہ نے مجھ کو شفاعت کا حق دیا ہے، میں شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ حضور نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے 2 چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا تو محبوب یہ چیز پسند کر لو کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں، آدھی کا حساب لے لیں گے، یا پھر حق کے شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت والا سودا نہیں کیا، میں نے حق کے شفاعت لے لیا۔ اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور نے حق کے شفاعت کیوں لیا ہے۔ حضور نہیں چاہتے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں جائے، حضور شفاعت کر کے سب کو جنت میں لے جائیں۔ اللہ اکبر،
وہ کسی نے کہا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہو، تو میں نے کہا یار یوں نہ پڑھو، حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں اس معنی میں، ایڈوکیٹ کے معنی میں، بلکہ ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے۔ وکیل کہتا ہے جج کو کہ صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑ دو، اگر جرم ثابت ہے تو سزا پکی ہے۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہذا چھوڑ دو، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لو۔ حضور قیامت کے دن وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ مالک انہوں نے کیا کچھ نہیں، کہیں گے مالک سب کچھ کیا ہے، میری پھیلی ہوئی زلفوں کو دیکھ لیا جائے۔ پھر حضور شفاعت کریں گے، ساری امت کا کام بن جائے گا۔ تو کہا اللہ نے مجھے شفاعت کا حق دیا ہے۔ اور پانچویں چیز، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ کوئی شہر مدین کی طرف آیا، کوئی قوم عاد کی طرف آیا، کوئی قوم سمود کی طرف آیا، کوئی کسی مخصوص قوم کی طرف آیا۔ نبی مخصوص قوموں، مخصوص شہروں کی طرف مبعوث ہوتے رہے، لیکن فرمایا اللہ نے مجھ کو پوری کائنات کے لیے، عام طور پہ اسود و احمر کے لیے، مجھے قیامت تک آنے والی مخلوقات کے لیے مبعوث کر کے بھیجا۔ تو حضور کی امت کی عمومیت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وسعت، تو کہا یہ پانچ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں سے امتیاز تو کیا، نبیوں میں امتیاز ہے حضور کا۔ آل حضرت بولے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تمام مخلوقات سے ولی افضل ہیں، ولیوں سے نبی افضل ہیں، نبیوں سے رسول افضل ہیں، اور رسولوں کا لاڑا آمنہ کا راج دلارا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہا قیامت کے دن میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخرا، اور اس بات پر فخر نہیں کرتا، بطور فخر نہیں کہہ رہا، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ وَبِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں فخر نہیں کرتا۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ وَمَنْ سَوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَاءٍ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ وَلَا فَخْرَ، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ، اور میں وہ شخص ہوں کہ جس کی سب سے پہلے قبر کشادہ ہوگی اور سب سے پہلے قبر سے باہر میں جلوہ فراز ہوں گا۔ ولا فخر، اور میں فخر نہیں کرتا۔ اچھا، اس پر صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے جس کو ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا۔ حضور فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ حضرت آدم ابو البشر، انسانیت کا نقطۂ آغاز، مسجود الملائک، جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، فخر والی بات ہے کہ نہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ میری والدہ انتقال کر گئی تو چہلم کا ختم ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ آئیں اور خطاب کریں۔ چونکہ سفر 3-4 گھنٹے کا ہے، میں نے معذرت چاہی، مصروفیات بھی بہت ساری تھیں، تو اس نے اصرار کیا لیکن میں نہ مانا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ رہ نہیں سکتے، ضرور آئیں گے۔ میں نے کہا بتائیے۔ تو کہنے لگا کہ میرے والدہ کی تقریب ختم چہلم کے اندر بڑے نامور لوگ آ رہے ہیں اور ان میں ایک ایٹمی سائنسدان بھی آ رہے ہیں جن کو دیکھنے کا مجھے بھی شوق تھا، تو میں آرزو میں وہاں چلا گیا۔ تو میں جا کے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، حالانکہ ختم تھا ماں کا، اور ماں چلی جائے تو جہان اجڑ جاتا ہے، لیکن خوشی سے اس کے زمین پر پاؤں نہیں لگ رہے تھے کہ اعلیٰ فوجی اور سول حکام میرے گھر میں ہیں اور ایک عالی نسب سائنسدان جس پہ ناز ہے وطن کو وہ بھی میرے گھر کے اندر مہمان آیا ہوا ہے۔
تو وہ اس بات پہ ناز کرتا تھا، اور میں بھی جب گفتگو کرتا تھا تو میں بھی ناز کرتا تھا، یار جس کے گھر میں ایک ایٹمی سائنسدان آئے اس کا تو قد جو ہے وہ اونچا ہو جائے اور تو فخر کرے، تو جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں وہ فخر کیوں نہ کرے؟ لیکن فرمایا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی ہے نا، کہا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم اللہ کا جلیل القدر نبی، جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ہنس کے بات کرنے والا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینے والا، رب کی رضا کے لیے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ سرے طور خدا سے ہم کلام ہونے والا کلیم اللہ، ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ امامہ ہے، فرعون کا دربار ہے، اللہ کا نبی کھڑا ہو کے تبلیغ فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہونے والے، روح اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، جس کے چراغے حسن سے پورا مصر چمک اٹھا، جناب یوسف جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا۔ ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کو جو ملا علی نے جواب دیا۔ اللہ اکبر، آپ مجھے پتا بڑی دور دور سے آئے ہیں اور چند لمحے قبل بارش بھی برسی ہے اور آپ نیند چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن سب کچھ بھول جائے گا اس ایک بات پر، اور آپ کا دل میرے سے پہلے بڑا پیار کرتا ہے اور بھی پیار کرے گا، اور حضور کا محب ہوتا ہی وہ ہے جس کو حضور کی شان سن کے ٹھنڈ پڑے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی فرماتے ہیں حضور کی عظمتیں سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو ٹھنڈ نہ پڑے۔ روح رقص کرتی ہے جب کسی کے لبوں پہ نام محمد آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یار بات تو فخر والی ہے، نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ جناب یوسف جھنڈے کے سائے تلے کھڑا، حضرت ابراہیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے، حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے، بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا۔ کہا جب بات فخر والی ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں حضور فخر کیوں کریں؟ یہ تو نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا۔ کہا میں فخر کیوں کروں؟ یہ فخر کریں، انہیں میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، اس شعر کو سمجھ لیں اور لطف لیں۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال۔ کہا میں فخر کیوں کروں؟ فخر تو یہ کرے جنہیں میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا۔ یار جنہیں حضور کے جھنڈے کا سایہ ملا وہ نبی ہو کے فخر کرے، تو پھر میں اور آپ فخر کیوں نہ کریں؟ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا۔ نبیوں نے آرزو کی، 12 نبیوں نے تمنا کیا کہ حضور کی امت سے ہو جائیں۔ ہم نے کوئی تمنا کی، کوئی آرزو کی، کوئی منت مانی، کوئی راستہ دیکھا، کوئی انتظار کیا، آنکھیں پتھرائیں، کیا ہوا؟ سوئے تھے مقدر جاگے۔ مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے گھر والے اور انہوں نے کان میں آ کے بشارت دی، مبارک ہو آقا کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میرا اعزاز، یہ آپ کا اعزاز۔ مضمون ابھی اور بھی ہے، لیکن ندانم قدامی سخن گوئے مت، کہ والا تری زانچے من گوئے مت، چے وسوت کند سادیے نا تمام۔ شیخ سادی کہتے ہیں چے وسوت کند سادیے نا تمام، کہتے ہیں نا تمام سادی کیا آپ کا وصف بیان کرے۔ پھر کہتے ہیں علیک الصلاۃ اے نبی والسلام، بس اتنی بات ہے آقا، آپ پر صلاۃ بھی ہو، آپ پر سلام بھی ہو۔
بس یہی بات ختم ہوتی ہے، علیک الصلاۃ نبی والسلام. چے وصفت کنند، کیسی حد کر دی شیخ سعدی نے، چے وصفت کنند سعدی نا تمام. اللہ اکبر. ایک جگہ فرماتے ہیں حسنش غایت دارد، نہ سعدی را سخن پائیں بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی. وہ کہتے ہیں نہ تو سعدی کی باتیں ختم ہوتی ہے نہ تیرا حسن ختم ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر دریا کے کنارے جو مستسقا کا مریض تھا وہ پیاسا مر گیا، نہ اس کا پیٹ بھرا اور نہ ہی دریا ختم ہوا. ساری زندگی بھی لگے رہیں حضور کی عظمتوں کا بیان بھی ممکن. پھر ظہوری کا شعر یاد آیا، اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، سورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. یہ کسی ساتھی نے مجھے پتھر دیا ہے، بڑے واضح اور جلی حروف میں حضور کا نام لکھا ہے. کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. بلکہ امام غزالی نے تو ایک بڑی خوبصورت بات کہی. آپ فرماتے ہیں پوری کائنات اسی نام کا مظہر ہے، اسی نام کا چرچا. فرماتے ہیں انسان اپنی صورت کو دیکھے، الراس مدور کالمیم، سر میم کی طرح گول ہے، والیدان کالہا، دونوں ہاتھ ہا کی طرح ہے، والبطن کالمیم الثانی، پیٹ دوسرے میم کی طرح ہے، والرجلان کالدال، ٹانگیں دال کی طرح ہیں. تم انسان بنے پھرتے ہو، وہ نام محمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے. کہتے آؤ اپنی نماز کو دیکھو، القیام کل الف، نماز کے اندر جو قیام ہے یہ الف کی طرح ہے، والرکوع کل ہا، رکوع ہا کی طرح ہے، والسجدہ تو کل میم، سجدہ میم کی طرح ہے، والتشہد کل دال، تشہد دال کی طرح ہے. تم نماز پڑھ رہے ہو، وہ نام احمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے. گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل. گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل. مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل. کبھی کہیں نام نظر آتا، کبھی کہیں نام نظر آتا ہے. اسی نام کے چرچے ہیں، اسی کے پھریرے لہرائیں گے اور اسی کی برکتیں. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم.